يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم کئی خطبات سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ دلائل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جرابوں پر مسح کرنے کے دلائل وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی، ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جو ابو داود کے اندر موجود ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر پیش کیا جو امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسماء والکناء میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت ان سے اون کی، دھاگے کی، کپڑے کی جرابوں پر مسح کرنا صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے نہیں کیا، دو نے نہیں کیا، 10 نے نہیں کیا۔ میں اللہ کے فضل سے کم از کم 16 صحابہ کا نام لے کر صحیح اسانید کے ساتھ ان کا یہ عمل پیش کر سکتا ہوں۔ اگر سوچنے والی بات ہے، اگر جرابوں پر مسح کی اسلام میں گنجائش نہ ہوتی، اجازت نہ ہوتی،
تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام کرتے؟ ان کے پاس، ان کے سامنے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی اور کو دیکھ کر کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی سے جو سنتے تھے، جو پیارے پیغمبر کو کرتا ہوا دیکھتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کر لیتے اپنی زندگی میں۔ تو اتنے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کپڑے کی جرابوں پر، اون کی جرابوں پر مسح کرنا، صحیح اسانید سے ان کا یہ عمل ثابت ہونا، یہ دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ ویسے احادیث بھی میں نے سنائی ہیں، بعض لوگوں نے جو ان احادیث پر اعتراضات کیے ان کی بھی وضاحت کی تھی میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے یا موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے کافی سارے اہم ترین مسائل ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ان مسائل کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ مسائل سمجھنے سے پہلے ایک بات اگر ہم ذہن نشین کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ ہی مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو باقی مسائل سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے۔ بے شمار لوگوں کو، عوام کی اکثریت کو بے شمار مسائل کتاب و سنت کے، اسلام کے صرف اس لیے سمجھ نہیں آتے کہ ان کو یہ بات، ان کا یہ کنسپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام اللہ مالک الملک کا بنایا ہوا دین ہے۔ اسلام کو بنانے میں مالک الملک کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، اکیلے اللہ رب العالمین نے اسلام بنایا ہے۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے، سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اور اسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صالح اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اسلام جو آسمانوں والے رب نے بنایا، ہر نبی کا دین بنایا، یہ کسی نبی کی زندگی میں مکمل نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کا دین اسلام تھا لیکن مکمل نہیں تھا۔ ہر نبی جتنا دین آسمانوں والے رب نے ان پر اتارا، انہیں عطا کیا، انہیں دیا، اتنے دین پر چلنے سے ان کی نجات ہو جاتی تھی۔ ان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن وہ مکمل نہیں تھا۔ انہیں مکمل اسلام کا پابند بھی رب نے نہیں بنایا تھا، اتنے کے پابند تھے جتنا آسمانوں والے رب نے ان کو دیا۔ اور ان کی زندگیوں میں دنیا کی خیر، بھلائی، اچھائی سمیٹنے کے لیے
جو کچھ ضروری تھا سارا کچھ پروردگار نے ان کو دیا تھا. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا، اور اسلام کو جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے اتارنا شروع کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. قرآن میں اس کا اعلان بھی کر دیا رب نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ما بقیہ شیئن، المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، ما بقیہ شیئن یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بین لکم. کوئی معمولی سے معمولی چیز نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو اور بیان نہ ہوئی ہو. کچھ بچا ہی نہیں، کچھ نہیں بچا. سب کچھ آسمانوں والے رب نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل کر دیا، ہر شے اتار دی. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح پہلے نبیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کا دین، اس کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے، اور اسے انسانوں تک، لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ ذمہ داری دی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے بات ترجمہ پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 167 نمبر آیت ہے. اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، اللہ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یاد رکھنا اگر آپ نے اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین جو آپ پر نازل کیا ہے آپ کے پروردگار نے، اس میں سے کچھ چھپا لیا، کچھ نہ پہنچایا، اپنے پاس رکھ لیا، فما بلغت رسالتا، آپ نے اللہ رب العالمین کی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا. پھر اسی لیے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس شخص نے یہ گمان کر لیا، یہ سوچ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ان پر نازل کیا تھا دین، اس میں سے کوئی معمولی سی چیز چھپا لی ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے. کہتی ہیں، اسی آیت سے استدلال کیا ہماری ماں نے، کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیسے ممکن ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے مقرب ہوں، اور اللہ کے حکم میں کوتاہی کریں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اللہ حکم دے اور اس میں سے چھپا لیں؟
جبکہ رب نے کہا ہو آپ نے حق ادا نہیں کیا، کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیں؟ اس لیے جو یہ سوچتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لی ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے. کچھ نہیں چھپایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حجۃ الوداع میں خطبہ دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے الا هل بلغت، میرے صحابہ کیا خیال ہے میں نے اللہ مالک الملک کا دین جو آسمانوں والے رب نے بنایا مجھ پر مکمل کر دیا؟ کیا میں نے وہ اللہ کا دین سارے کا سارا تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے، سارے صحابہ نے، صحیح بخاری میں لفظ ہے سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قد ادیت الامانہ، جو امانت آپ کے رب نے آپ کو دی تھی آپ نے اس کو ادا کر دیا. صرف ادا ہی نہیں کیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لوگ فشہدوا، گواہ رہنا اللہ رب العالمین کی عدالت میں، یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ مجھ پر اتارا تھا میں نے وہ سارے کا سارا لوگوں کو بیان کر دیا. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے دین بنایا، امام الانبیاء پر اترا، پیارے پیغمبر کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی بھی اس دین پر چلنے کے پابند، اسے لوگوں تک پہنچانے کے پابند، پیارے پیغمبر نے اس دین پر عمل بھی کیا اور اس کو پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. امت کی خیر خواہی کر دی پوری کی پوری. ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر کوئی چیز چھپا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں رکھی جو اللہ نے اتاری ہو اور آپ نے بیان نہ کی ہو. بعض لوگ یہ باتیں چھوڑتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور اہل بیت کو کچھ چیزیں دی تھیں جو آپ نے امت کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. جھوٹ ہے، بہتان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا حل عندکم کتاب، علی آپ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس کوئی کتاب ہو جو اللہ کے نبی نے امت کو لوگوں کو نہ دی ہو، صرف آپ کے پاس ہو؟ کوئی ایسی چیز ہے کوئی لکھی ہوئی آپ کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما عندنا کتاب، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اسلام کے حوالے سے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سوائے اس اللہ کی کتاب کے اور سوائے اس سمجھ کے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس کتاب کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور سوائے اس صحیفے کے. یہ جو صحیفہ ہے نا، یہ جو ورقے ہیں، یہ جو رسالہ میرے پاس ہے، اس کے سوا قرآن کے سوا، قرآن کی سمجھ کے سوا اور اس صحیفے کے سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بیت کو کچھ بھی نہیں دیا، کوئی شے نہیں ہمارے پاس. ابو جحیفہ نے پوچھا وما فی ہذہ الصحیفہ، ٹھیک ہے قرآن تو سمجھ آتا ہے، قرآن کی سمجھ جو اللہ اپنے بندوں کو دے وہ بھی سمجھ آتی ہے، اس صحیفے کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ صحیفہ آپ کو دیا جس میں اللہ کے نبی کی احادیث ہے، وہ کیا ہے صحیفے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی، کہتے ہیں العقل و فقاق الاسیر و اللہ یقتل مسلم بکافر، اس صحیفے میں دیت کے مسائل کے متعلقہ احادیث ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل کے متعلق احادیث ہیں، اس کے متعلق اس مسئلے کے متعلق احادیث ہیں،
کہ کسی مسلمان کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو قصاصاً مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, صرف دیت دی جائے گی. اگر وہ موحد کافر تھا تو قتل نہیں کیا جائے گا, قصاص نہیں لیا جائے گا کافر کے بدلے میں مسلمان سے. اس کے متعلقہ احادیث ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اہل بیت کے پاس کچھ بھی نہیں جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہو ہمیں. بندہ مسلمان ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو, اور پھر یہ سوچ, یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا نہیں ہے, تو میرے بھائیوں کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ایمان والے کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا, اللہ نے مکمل کر دیا, اتار دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دے دیا, آپ نے پہنچا دیا. صحابہ کہتے ہیں سارا پہنچا دیا. ہماری ماں کہتی ہیں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر چھپایا نہیں, سارا پہنچا دیا. حضرت علی کہتے ہیں سارا پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہمیں اللہ جانتا ہے, مسلمان کہلانے والوں کو ان ساری باتوں پر آج تک یقین نہیں آ سکا. یہ بات میں نے کہا میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, جس کے سمجھنے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور نہ سمجھنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی, سمجھ ہی نہیں آتی. سارا کچھ اسلام میں اللہ نے اتار دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, موجود ہے, اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھا لیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ کر سکے, کوئی اس میں کمی کر سکے, کوئی اس میں اضافہ کر کے کامیاب ہو سکے. کعبے کے رب کی قسم ہے نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسا آ سکتا ہے جو ایک ذرے کے برابر کمی بیشی کر دے اسلام میں. محافظ رب ہے اس کا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے اتارا اور اس کے محافظ ہم ہیں. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد حدیث بھی ہے. اسلام اللہ کا دین یہ ذکر ہے, اس کو اللہ نے اتارا, اس کا محافظ رب ہے. تو جرابوں پر مسح کرنے کے ساتھ ان ساری باتوں کا کیا تعلق بھائی؟ اتنی لمبی چوڑی آپ نے تمہید باندھی, کیا مطلب؟ غور کرنا میرے بھائیوں. جرابوں پر, موزوں پر مسح کرنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے ثابت ہے. جرابوں پر مسح کرنے کی شروط کتنی ہیں, کتنی شرطیں ہیں؟ کون کون سی شرطیں مسح کرنے والے کے اندر پائی جائیں تو وہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں, موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شرط بیان فرمائی ہے, صرف ایک شرط. اس ایک شرط کے علاوہ دوسری کوئی شرط نہ اللہ نے قرآن میں نازل کی, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے بیان فرمائی. اگر اس ایک شرط کے علاوہ اللہ کے دین میں, اسلام میں کوئی دوسری شرط بھی ہوتی جرابوں پر, موزوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری, تو قرآن میں ہوتی کہ نہ ہوتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اس کا ذکر کہیں موجود ہوتا کہ نہ ہوتا؟ نہ قرآن میں ہے, قسم اللہ کی, نہ حدیث میں ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے ایک نہیں بے شمار شرطیں اپنے گھر سے بنائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں دین مکمل ہے, اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا. اچھا اگر نہیں چھپایا, مکمل ہے دین, تو پھر اس مکمل دین میں یہ شرطیں جو ہم مسلمانوں نے, لوگوں نے گھر سے بنا کر اللہ کی دی ہوئی رخصت کو معطل کر دیا, ختم کر دیا مسلمانوں سے, یہ شرطیں کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے اتاری ہیں؟ کس نے بیان کی ہیں؟ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں پورا حدیث کا ذخیرہ گنگھال ماریں. کعبے کے رب کی قسم ہے, کوئی ایک شرط کے علاوہ باقی جتنی شرطیں لوگوں نے بنائی ہیں, ایک شرط بھی کہیں آپ کو کتاب و سنت میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. جو شرط ہے وہ کون سی ہے؟ حدیث ہے
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. یہ سنن ابو داود کے الفاظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صحیح حدیث ہے. میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. نماز کا وقت ہوا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور آپ وضو کر رہے تھے. میں نے وضو کروا رہا تھا آپ کو. آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے, اپنا چہرہ دھویا, اپنے بازو دھوئے. کہتے ہیں مسا کیا سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وضو کیا اپنا. تو وضو کر رہے تھے, پیارے پیغمبر نے موزے پہنے ہوئے تھے. میں جھکا, وضو کروا رہا تھا, میں جھکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے, میں آپ کے موزے اتار دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنے قدم دھو سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہما, اے مغیرہ داہما, یہ موزے اتارنے نہیں, رہنے دو ان کو. انی ادخلتہما طاہرتین, میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میرے دونوں پاؤں پاک تھے, میں وضو کی حالت میں تھا. یہ ہے شرط جو صحیح احادیث میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. صرف ایک شرط ہے, جرابوں پر موزوں پر مسح کے جائز حلال درست ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ جب بندے نے موزے پہنے ہیں, جرابیں پہنی ہیں, اس وقت وہ باوضو حالت میں تھا. اگر اس کا وضو نہیں تھا, سردی سے بچنے کے لیے اس نے جرابیں پہن لی, موزے پہن لیے بغیر وضو کے, تو اب آگے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب اس نماز کے ٹائم وضو کرتے ہوئے وہ ان جرابوں پر مسح کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا, ان موزوں پر مسح کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ جب اس نے پہنے تھے وہ وضو نہیں تھا, وہ وضو ہونا شرط تھا. امام الانبیاء نے کہا انی ادخلتہما طاہرتین, میں نے جب یہ جرابیں پہنی میرے دونوں پاؤں پاک تھے, میں وضو کی حالت میں تھا. اس کا مطلب ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں نہ ہوتے تو پھر کیا کرنے تھے, یہ اتارنے تھے. آپ نے اتارنے نہیں دیے, اس لیے اتارنے نہیں دیے کہ وضو کی حالت میں پہنے ہوئے تھے. تو یہ ایک شرط اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ جب موزے جرابیں بندے نے باوضو حالت میں پہنی ہے تو پھر ان پر مسح کر سکتا ہے. اب ایک شرط تو آ گئی حدیث میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا, حدیث بھی آپ کو سنا دی. باقی جو شرطیں بعض لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ شرطیں میں ذکر کرتا ہوں, ان کے نام ذکر کرتا ہوں. صرف کتابیں بھری پڑی ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کوئی شرط اپنے گھر سے نہیں بنائی, اپنے پاس سے بنا کے کسی پر الزام نہیں لگا رہا. کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, حوالہ بھی دے سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک شرط یہ لگائی ہے کہ جرابوں پر تب مسح ہو سکتا ہے جب جرابوں کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو. تو اگر نیچے چمڑا نہیں نہ لگا پھر جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں منعل, جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو. ایک شرط یہ ذکر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں, مسلمانوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلموں کی نہیں. ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس جراب پر مسح ہوگا جس کے اوپر بھی چمڑا لگا ہوا ہو, جس کے نیچے بھی چمڑا لگا ہوا ہو. اگر اوپر اور نیچے چمڑا نہیں ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا. ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ وہ جرابیں صرف چمڑے کی ہوں, پوری کی پوری, تو پھر مسح ہوتا ہے. اگر چمڑے کی نہ ہوں تو پھر مسح نہیں ہوتا, دھاگے کی, اون کی جرابوں پر مسح نہیں ہوتا, صرف چمڑے کی جرابوں پر ہوتا ہے. ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ صرف ان جرابوں پر مسح ہوتا ہے جو اتنی موٹی ہوں کہ ان جرابوں کو پہن کر بندہ کم از کم 1 میل چل سکتا ہو, اور وہ 1 میل چلنے کے باوجود جرابیں پھٹے نہ.
تو پھر ان جرابوں پر ہو سکتا ہے جو 1 میل چل کر پیدل چلنے سے جرابیں پھٹ جائیں، ان پر مسح نہیں ہو سکتا. یہ بھی شرط لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں موجود ہے. اور ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ ان پر مسح کرتے ہوئے پانی کی جو تری ہے نا وہ قدم تک نہ پہنچے، اتنی موٹی ہوں تو پھر ہو سکتا ہے. اگر باریک جرابیں ہوں گی تو پھر جرابوں پر مسح نہیں ہوتا. توجہ کرنا میرے بھائیوں، بعض لوگوں نے یہ شرط بھی لگائی ہوئی ہے کہ وہ جرابیں پنڈلی نصف پنڈلی تک ہوں تو پھر مسح ہوتا ہے. اگر نصف پنڈلی سے نیچے ہیں تو پھر مسح نہیں ہوتا. کئی کہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں تو پھر مسح ہوتا ہے. آج کل جرابیں نکلی ہیں جو بالکل ٹخنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی ٹخنوں کے نیچے بھی ہوتی ہیں. وہ جوتے طرح کی بھی جرابیں آئی ہوئی ہیں، ان پر مسح نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، جب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ کے اتارے ہوئے بنائے ہوئے دین میں سے کوئی چیز چھپائی نہیں، سارا کچھ بیان کر دی ہے، تو پھر یہ ساری شرطیں مجھے کہیں ان کا نام و نشان لا کر دے دے کوئی عالم، کوئی اللہ کا بندہ، منہ مانگا انعام دے دوں گا حدیث سے. یہ شرطیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی بھولا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ جرابوں پر مسح کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے. یا رب تو بھولا ہوا نہیں تھا، رب نے تو بتائی تھی یہ ساری شرطیں، محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ چھپا گئے، آپ نے بیان نہیں کی. یہی نتیجہ نکلے گا پھر. یا رب بھول گیا یا نبی نے چھپا لی. ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، نہیں بھولتا رب، نہیں بھولا رب. ایک ذرے کے برابر جو خیر تھی، بلائی تھی، اللہ کی قسم رب نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے اپنے بندوں تک پہنچوائی ہے. جو شر تھی وہ اپنے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی ہے. ذرے کے برابر بھی شر تھی، بیان ہو گئی ساری. ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے دین پر چلنے کی ذمہ داری ہے. مکلف ہم دین بنانے کے نہیں ہیں، آسمانوں والے رب کے بنے بنائے دین کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. مسئلہ کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، مسئلہ تھا نماز کا. کس کا مسئلہ تھا؟ نماز اسلام کا کتنا بڑا فریضہ ہے. کسی حالت میں اللہ نے نہیں چھٹی دی نماز چھوڑنے کی، اور وضو کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. آپ حدیث سن چکے ہیں. اگر باریک جرابوں پر مسح نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ بیان کرواتا کہ نہ کرواتا باریک جرابوں پر مسح کرنے والے کا تو وضو نہیں ہونا، اور وضو نہ ہوئی تو نماز نہیں ہونی، ساری زندگی یہ نمازیں برباد کریں گے اپنی. کیوں نہیں بیان کروایا رب نے؟ کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھا. اگر صرف چمڑے کی جرابوں پر مسح ہو سکتا تھا، چمڑے کے موضوع پر، تو آسمانوں والے رب نے کیوں نہیں اتارا کہ صرف چمڑے کے موضوع پر مسح ہو سکتا ہے، کسی اور پر نہیں ہو سکتا؟ نبی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ نماز کا مسئلہ تھا. کیا رب کو نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا لوگ اون کی دھاگے کی کپڑے کی جرابیں پہنیں گے، اس پر مسح کریں گے، مسح کرنے سے ان کا وضو نہیں ہونا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہونی، وہ ساری زندگی بے نماز رہیں گے. چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا. تو آسمانوں والے رب نے قرآن میں کیوں نہیں نازل کیا؟ اپنے نبی کی زبان سے بیان کیوں نہیں کروایا؟ اگر یہ شرطیں تھیں اسلام میں، موجود ہیں، ضروری ہیں یہ چیزیں ساری، تو قرآن میں ہونی چاہیے تھی، محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث میں ہونی چاہیے تھی. اگر نہیں ہے کہیں بھی تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنے عمل سے، اپنی کتابوں سے، اپنے فتووں سے ناقص قرار دیں اور وہ شرطیں بنائیں جو نہ رب نے بنائی ہیں نہ محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہے. یہ سب خانہ ساز شرطیں ہیں، گھر کی بنائی ہوئی ہیں. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ، کوئی ناتا اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اون کی جرابیں
سوت کی جرابیں، کپڑے کی جرابیں، یہ بھی موزے ہی ہیں۔ موزہ صرف چمڑے کا نہیں ہوتا، یہ تصور بھی باطل ہے، غلط ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ موزہ خوف کا لفظ، خوف عربی زبان میں موزے کے لیے حدیث میں خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جرابوں کے لیے جورب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تساخین کا لفظ استعمال ہوا ہے جرابوں کے لیے۔ جو کہتے ہیں خوف صرف چمڑے کا ہوتا ہے، چمڑے کے بنے ہوئے موزے کو خوف کہتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا یہ معنی ہی باطل اور غلط ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر پچھلے خطبہ جمعہ میں سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہا الخف ولکنہما من صوف، وہ سوال کرنے والے بندے جرابوں پر مسح کیا نا، ان کی جرابیں پہنی ہوئی تھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے۔ کہنے والے نے کہا آپ ان کی جرابوں پر مسح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا انہا الخف، او اللہ کے بندے، سوال کرنے والے مسلمان، یہ جو اون کی جرابیں میں نے پہنی ہوئی ہیں یہ بھی خوف ہے، یہ بھی موزہ ہے۔ یہ تصور باطل ہے کہ موزے صرف ہوتے ہی چمڑے کے ہیں، غلط ہے یہ۔ چمڑے کے موزوں کو بھی موزے کہتے ہیں، جرابوں کو بھی موزے کہتے ہیں۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کسی عربی ڈکشنری کے مؤلف کا قول نہیں سنا رہا جو اس نے نقل کیا ہے کسی سے، یہ انس رضی اللہ عنہ کی بات سنا رہا ہوں۔ انس بن مالک 10 سال اللہ نے جنہیں محمد الرسول اللہ کی خدمت کا شرف بخشا، صحابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عرب ہیں، قرآن ان کی زبان میں اترا، محمد الرسول اللہ ان کی زبان بولتے تھے۔ یہ انس عربی، اصل عربی، وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف صرف چمڑے کا نہیں ہوتا، خوف اون کا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی خوف کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں، جن لوگوں نے یہ شرطیں میں نے جو ذکر کی، جتنی نہ ان کا ذکر قرآن میں نہ حدیث میں، جن لوگوں نے چمڑے کے علاوہ باقی قسم کی جرابوں کے لیے یہ شرطیں لگائی ہیں، کیا انہوں نے اللہ نے جو اپنے بندوں کو رخصت دی تھی اس رخصت کو مسلمانوں سے ختم کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے تو ختم کر دی وہ رخصت جو رب نے دی تھی، اور اللہ کو پسند ہے اپنے بندوں سے۔ ان اللہ یحب ان توتا رخصہ کما یحب ان توتا، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ جو رخصتیں میں نے اپنے بندوں کو دی ہیں، بندے ان رخصتوں کو اختیار کریں۔ اللہ کو پسند ہے یہ، رب خوش ہوتا ہے جب بندہ رخصت پر عمل کرتا ہے۔ تو گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، سفر میں مشقت پڑ سکتی ہے آپ کو روزے کے لیے، آپ روزہ چھوڑ دیں۔ یہ روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں یہ اتنا رب کو پیارا نہیں ہے جتنا روزہ چھوڑنا رب کو پیارا ہے۔ سفر میں پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہ کے نبی نے، اللہ نے قصر کرنے کی رخصت دی ہے اپنے بندوں کو نماز سفر میں، تو سفر میں جو قصر کرتا ہے پوری کی بجائے، یہ رب کو زیادہ پسند ہے اسے جو پوری پڑھتا ہے۔ اللہ نے جو رخصت دے دی ہے نا اپنے بندوں کو، جرابوں پر مسح کرنے کی، موزوں پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے پروردگار نے، تو رب کو پسند ہے جو میں نے رخصت دی ہے میرے بندے اس کو اختیار کریں۔ جس طرح اللہ رب العالمین ناپسند کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے میں نے اپنے بندوں کو روکا ہے بندے ان کا ارتکاب کریں، یہ ناپسند ہے اللہ کو سخت۔ تو یہ تو اللہ نے جو اپنے بندوں کو رخصت دی، ہم نے وہ عیسائیوں کے، راہبوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم نے وہ رخصت کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اللہ کی ساری نعمتیں چھوڑ دی، جنگلوں میں جا کے جو ہے نا ڈیرے لگا لیے، رہبانیت اختیار کر لی، کہا نہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، نہ اچھا کھانا کھانا ہے، نہ اچھے گھر میں رہنا ہے، نہ یہ زندگی میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سہولتیں آسائشیں پیدا کی ہیں ان کسی سہولت اور آسائش سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ رہبانیت اللہ کی قسم جو عیسائیوں نے کیا تھا، اپنے گھر سے ایجاد کی تھی، وہ کام
ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کی ہے، مسلمان کہلانے والوں نے۔ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے اور پیارے پیغمبر نے سارا کچھ پہنچا دیا ہے۔ قسم اللہ کی یقین ہوتا تو یہ ساری شرطیں ہم اپنے گھر سے کبھی بھی تیار کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، سوچتے ہی نہ ان شرطوں کا۔ صرف ایک شرط ہے، کوئی دوسری شرط پھر میں دعوے سے کہتا ہوں جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی اور شرط کتاب اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو مجھے لا کے دے گا نا، منہ مانگا انعام دوں گا، آپ سب کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یہ تو تھا جرابوں پر مسح کن شرائط سے ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو سمجھا دی۔ جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے موزوں پر اور جرابوں پر؟ جب بندے نے وضو کر کے جرابیں پہن لی، موزے پہن لیے، تو ایک دن اور ایک رات جو بندہ مقیم ہے اب وضو کرتے ہوئے ان جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک دن اور ایک رات تک اب اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی وضو میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے پروردگار کی اپنے بندوں کے لیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے مدت مقرر کی مسافر کے لیے ثلاثاً 3 دن اور 3 راتوں کی، اور للمقیم یوماً و لیلۃً مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی۔ 1 دن اور 1 رات کا مطلب کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات کا مطلب یہ ہے، آپ نے ابھی جمعے کا غسل کر کے وضو کر کے جرابیں پہن لی، جرابیں پہن لی آپ نے، عصر کے وقت آپ نے جرابوں پر وضو کرتے ہوئے پہلی مرتبہ مسح کیا، تو مدت آپ کی مسح کی 1 دن اور 1 رات کی کہاں سے شروع ہونی ہے؟ جب آپ نے پہلا مسح کیا ہے ان پر۔ جب پہنی ہے نا، آپ نے 10 بجے وضو کر کے پہن لی جرابیں اور آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، درود پڑھا، دعائیں مانگی، بڑا فضیلت والا کام ہے نا، چھوڑ دیا مسلمانوں نے یہ ساری فضیلتیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے اسی وضو کے ساتھ پڑھی جمعے کی نماز اور عصر کے ٹائم آپ نے نیا وضو کیا ہے، تو مسح کی مدت جب آپ نے پہنی تھی یہ 9 بجے 10 بجے، اس سے وقت نہیں شروع ہونی۔ کب شروع ہونی ہے؟ عصر کے وقت، جب آپ نے پہلا مسح کیا ہے۔ اور اگر آپ نے عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی، مغرب کے وقت آپ نے وضو کیا ہے تو پہلا مسح مغرب کے وقت کیا ہے، پہنی آپ نے بے شک 10 بجے کی تھی، آپ کا یہ مسح کی مدت کا ٹائم کب سے شروع ہونا ہے؟ مغرب کے وقت سے، جب سے پہلا آپ نے مسح کی ہے۔ اگر کسی شخص نے عصر کے وقت وضو کر کے جرابیں پہن لی، عصر کے وقت وضو کیا اور پھر جرابیں پہن لی، عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی، مغرب کی بھی اسی وضو سے پڑھ لی، عشاء کی بھی اسی وضو سے پڑھ لی، جرابیں پہنی تھی اس نے عصر کے وقت، اب اس کی مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ فجر کے وقت، پہلا وضو کرے گا فجر کے وقت، اس وقت اس کی مسح کی مدت شروع ہونی۔ 1 دن، یہ شروع ہونے مسح کی مدت کے شروع ہونے کا وقت وہ ہے جب آپ نے وضو کر کے پہلی مرتبہ مسح کیا ہے پاؤں پر، اور ختم کب ہوگا؟ 1 دن اور 1 رات کب ختم ہوگا؟ اس وقت سے لے کر آج آپ نے پہلا مسح کیا عصر کے وقت، جمعے کے وقت پہن لی تھی جرابیں، عصر کے وقت پہلا مسح کیا، تو اگلے دن کی جو عصر کی نماز ہے نا، وہ اب جرابوں پر مسح کر کے نہیں پہن سکتے، پڑھ سکتے، وہاں پر جرابوں پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ عصر کی نماز کے لیے آپ کو جرابیں اتار کر پورا وضو کرنا پڑے گا، پاؤں دھونا پڑے گا، پھر آپ پہن لیں گے، پھر نئی مدت شروع ہو جائے گی آپ کی آگے سے۔ مسافر کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس نے جب پہلا مسح کیا
اس وقت سے اس کی مدت شروع ہو گئی، اور مسلسل 3 دن اور 3 راتیں وہ اس پر مسح کر سکتا ہے حالت سفر میں، اور 3 دن 3 راتیں پوری ہونے کے بعد پھر وہ جرابیں اتار کر نیا وضو کر کے پھر پہن لے گا، پھر اگلی نئی مدت پھر شروع ہو جائے گی اس کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ سفر میں تھا، جرابیں اس نے موزے پہنے ہوئے تھے اور وہ مقیم ہو گیا، واپس آ گیا ہے، سفر میں مدت تھی 3 دن اور 3 راتیں، وہ ایک دن کے بعد واپس آ گیا اپنے گھر میں، تو کیا اب وہ سفر والی مدت پوری کرے گا یا اقامت والی؟ وہ اقامت والی پوری کرے گا۔ اگر اس کا 1 دن اور 1 رات سفر میں گزر گیا نا، مقیم ہو گیا ہے، تو اب یہاں پر وہ مسح نہیں کر سکے گا، کیونکہ مقیم کے لیے جو مسح کے مدت 1 دن اور 1 رات کی تھی وہ اس نے پورا مسح کر لیا ہے، اب یہ مقیم ہے، اب اس کو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب یہ وضو کر کے پاؤں دھو کر پھر جرابیں پہن کے اگلی مدت کے لیے مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ مقیم تھا، اس نے جرابیں وضو کر کے جرابیں پہن لی، پھر اس کو اچانک سفر پڑ گیا، کوئی خبر آ گئی کسی رشتہ دار کی فوتگی کی، وہ دور چل پڑا، تو اب اس نے 1-2 نمازیں اگر اقامت میں بھی پڑھ لی تھیں اور پھر اس نے سفر شروع کر دیا، تو اب اس کے لیے وہ اقامت، بے شک جرابیں اس نے اقامت کی نیت سے پہنی تھی 1 دن اور 1 رات کے لیے، اس سے نمازیں بھی کچھ پڑھ چکا ہے، کچھ وقت گزار چکا ہے، لیکن اسی دوران اس کا سفر شروع ہو گیا، اب اس کے لیے سفر کی مدت شروع ہو جائے گی، وہ سفر کی مدت پوری کر کے جرابیں اتارے گا، اب اس کو پہلے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سفر کی 3 دن اور 3 راتیں پوری ہوں گی نا، اس وقت سے جس وقت سے اس نے پہنی تھی، تو پھر وہ اتار کر نیا وضو کر کے پھر نئی مدت کے لیے وہ مسح شروع کر سکتا ہے۔ تو یہ جرابوں پر مسح کرنا کیسے، موزوں پر مسح کرنا کیسے، کہاں پر مسح کرنا ہے؟ جرابوں کے نیچے مسح نہیں کرنا، نہ پاؤں کی سائڈوں پر مسح کرنا ہے، مسح کرنا ہے صرف جرابوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر والی سطح پر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، سنن ابو داود میں، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظہر خفیہ، امام الانبیاء اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لو کان الدین بالرائے لکان مسح اسفل الخف اولا من اعلاہ، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا نا تو پھر جرابوں کے اوپر مسح نہ ہوتا، جرابوں کے نیچے مسح ہوتا، کیونکہ گندی جگہ سے جو گزری ہے چیز جو نیچے لگتی ہے وہ کیا، کون سا حصہ لگتا ہے؟ وہ تو نیچے والا حصہ لگتا ہے، جبکہ مسح اوپر والے حصے پر ہوتا ہے۔ دین میں عقل نہیں چلتی، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، عقل نہیں چلتی دین میں، دین عقل کے تابع نہیں ہے، اپنی عقل کو دین کے تابع کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دی، پیارے پیغمبر نے کر کے دکھا دی، مسلمانوں کی عقل میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ نہیں آتی عقل میں، نہ صحیح، ہماری عقل چھوٹی ہے، نہیں آتی عقل میں، قصور عقل کا ہے، قصور پیارے پیغمبر کے عمل کا، اللہ کے نبی کی حدیث کا نہیں ہے، اس پر عمل ہونا ہی ہونا، چاہے ہمیں سمجھ آتی ہے چاہے سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی لوگوں نے یہاں بھی کام خراب کیا ہوا دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، انہوں نے عقل کو مقدم کر لیا، کہا جو آیت اور جو حدیث ہماری عقل کے مطابق آئے گی وہ مانیں گے، جو نہیں آئے گی نہیں مانیں گے۔ اللہ کی قسم مسلمان کہلاتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے۔ تو کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی ظاہر خفیہ، پیارے پیغمبر اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو مسح صرف جرابوں کے اوپر والے حصے پر کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ جون سا طریقہ بھی آپ اختیار کر لیں، وہ سارے طریقے ثابت ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو تر کریں اور اکٹھا ہی
دونوں ہاتھوں کو دایاں ہاتھ دائیں پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر، بایاں ہاتھ بائیں پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر اکٹھا ہی اس کو ٹخنوں تک لے جائیں، اوپر پھیرتے ہوئے ہاتھ، مسا ہو گیا۔ آپ صرف دائیں ہاتھ سے مسا کرنا چاہتے ہیں، دایاں ہاتھ گیلا کریں اور اس کو دائیں پاؤں پر پھیر لیں، پھر گیلا کریں، پھر بائیں ہاتھ پر پھیر لیں، بائیں پاؤں پر پھیر لیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے مسا کرنا چاہتے ہیں اکیلے کا ہاتھ سے، تو اس کو گیلا کر کے پہلے دائیں پاؤں کے اوپر پھیریں، پھر گیلا کر کے بائیں پاؤں کے اوپر پھیریں، یہ بھی مسا ہو جائے گا۔ تینوں طریقے ثابت ہیں، دونوں کا اکٹھا بھی مسا ہو سکتا ہے دونوں ہاتھوں سے، اور ایک ہاتھ سے بھی پہلے دائیں کا پھر بعد میں بائیں کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے اکیلے، اور اکیلے بائیں ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعوں پر اور جرابوں پر مسا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ مسا کرنے کا مطلب مسا کرنا ہی ہے، پاؤں گیلے کرنے نہیں ہیں، یا پاؤں تک پانی پہنچانا نہیں ہے، یا نمی پہنچانی نہیں ہے۔ مسا کرنے کا مطلب ہاتھ پھیرنا ہے، بس ہاتھ پھیر لیا، اللہ نے جو رخصت دی تھی آپ نے اس پر عمل کر لیا، آپ کا وضو مکمل ہے، آپ اس سے نمازیں پڑھیں۔ یہ مسا ٹوٹتا کس سے ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی بڑا اہم ہے، کس سے مسا ٹوٹتا ہے؟ وقت اوپر ہو گیا، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیشاب کرنے سے مسے کی مدت ختم نہیں ہوتی، پاخانہ کرنے سے مسے کی مدت ختم نہیں ہوتی، جو اللہ نے اور طے کر دی ہے رسول اللہ نے۔ سونے سے مسے کی مدت ختم نہیں ہوتی، صرف ایک چیز ہے، جنابت۔ جب بندہ جنبی ہو جائے گا نا، پھر جنابت کے بعد اس پر مسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس نے ابھی پہنا تھا، مغرب کے بعد پہنا تھا، یا عشاء کے بعد جرابیں پہنی تھی، رات اس کو احتلام ہو گیا، جنبی ہو گیا، اب مسا ختم ہے اس کا، اب نہیں مسا کر سکتا اس پر۔ اب اس کے لیے ایک دن اور ایک رات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو جنابت کے علاوہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدت مقرر کی ہے، آپ نے فرمایا صرف جنابت اس مدت کو ختم کرے گی، باقی نیند، پیشاب، پخانہ اس مسئلے کو ختم نہیں کرتا، نہ اس مدت کو توڑتا ہے نہ ختم کرتا ہے۔ جنبی ہو گیا تو پھر مدت ختم ہو گئی، پھر نہیں پوری کرنی، پھر آپ نے وہ غسل کرنا ہے، جرابیں اتارنی پڑیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ جرابیں پہنے ہوئے ہے، اس نے آج پہنی، جمعے کے سے پہلے جرابیں پہن لی وضو کر کے، عصر کے ٹائم اس نے جرابوں پر مسا کر لیا نیا وضو کرتے ہوئے، توجہ کرنا، عصر کے وقت نیا مسا کر لیا اس نے نئے وضو میں، عصر کے بعد جرابیں اتار دی، مسا کرنے کے بعد جرابیں اتار دی، تو جرابیں اتارنے سے نہ اس کا وضو ٹوٹا ہے نہ مسا خراب ہوا ہے، نہ وضو ٹوٹا ہے نہ مسا خراب ہوا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، پھر وہ مسجد میں آئے، وضو کرتے ہوئے انہوں نے جوتوں پر مسا کیا۔ کس پر مسا کیا؟ جوتوں پر، اور مسجد میں آ کر انہوں نے جوتے اتار دیے اور نماز پڑھی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، ایک روایت میں یہ لفظ ہے فَأَمَّا النَّاسَ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسا کیا وضو کرتے ہوئے جوتوں پر، پھر جوتے اتار کے لوگوں کی امامت کروائی، لوگوں کو نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر مسا جس چیز پر اسلام میں جائز ہے، موضوع پر، جرابوں پر، اگر اس کو اتارنے سے مسا ٹوٹ جاتا یا وضو ٹوٹ جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتار کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے لوگوں کو؟ کیا سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پھر نماز اپنی پڑھتے جاری رکھتے؟ یہ مسئلہ بھی لوگوں نے، مولویوں نے بنایا ہوا ہے اپنے گھر سے، کعبے کے رب کی قسم ہے کہیں اس کا ضعیف حدیث کے اندر بھی نام و نشان نہیں۔ وہ کہتے ہیں جراب اگر ٹخنے سے نیچے چلی گئی نا اتارتے ہوئے، ٹوٹ گیا، بس وضو ٹوٹ گیا، ختم، ٹوٹ گیا وضو۔ وہ ساری اتر جائے تو نہیں ٹوٹتا، وہ کہتے ہیں صرف آدھا پاؤں یا چوتھا حصہ پاؤں کا ننگا ہو جائے تو وضو ختم ہو گیا۔ یہ گھر کا دین ہے، اسلام نہیں ہے، گھر سے بنایا ہوا ہے۔ آسمانوں والے رب نے اس کو اسلام نہیں کہا، نہ نازل کیا رب نے، نہ نبی نے بتایا، نہ نبی نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔